ڈان لیکس کا آدھا سچ۔ 2011 کی یکم اور دویم مئی کی درمیانی شب امریکہ نے دارالحکومت اسلام آباد سے 30 میل دور ایبٹ آباد میں ایک مکان پر 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے امریکی کمانڈوز اتارے اور وہاں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ پاکستانی اسامہ بن لادن کو مجاہد قرار دے کر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی تصاویر چوم چوم کر اپنا ایمان تازہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ فرط جوش میں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کر امریکی پرچم جلا کر اس بات پر ماتم کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ امریکہ نے پاکستانی سرزمین پر اپنے فوجی کیوں اتارے۔ کچھ اور جوشیلے احباب تھے جنہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ان ہیلی کاپٹروں کو مار گرایا جانا چاہیے تھا، اور یہ کہ امریکہ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان میں گھس کر ایسے عسکری آپریشن کی۔ اس واقعے کے بعد زبردست شور مچا، بہت شور، اور اس شور میں ایک اہم سوال جو چند ایک احباب نے پوچھنے کی کوشش کی بھی کہیں گم ہو گیا، اور وہ سوال تھا کہ صاحب ساری بات ایک طرف، یہ بتائیے کہ دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد پاکستان میں رہ کس طرح رہا تھا، یا یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی فوجی تربیت گاہ سے چند 100 میٹر دور القاعدہ کا سربراہ کئی برس تک رہتا رہا ہو اور پاکستانی عسکری اداروں یا خفیہ ایجنسیوں کو خبر تک نہ ہو، اور اگر اس سلسلے میں غفلت برتی گئی ہے تو ذمہ داروں کو سزا دی جانا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن ترتیب دیا گیا، مگر اس کی رپورٹ کبھی عوام کے سامنے پیش نہ کی گئی، جس سے معلوم ہو کہ اسامہ بن لادن کی ملک میں موجودگی کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، یا کون کون سے عسکری عہدیداروں کو اس جرم میں کورٹ مارشل کا سامنا کرنا چاہیے۔ زیادہ تر شور یہی رہا کہ امریکہ نے پاکستانی سرزمین پر یہ آپریشن کیوں کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کے ساتھ وابستہ ایک ضمنی سوال کہ امریکی ہیلی کاپٹر پاکستانی سرزمین میں داخل کیسے ہوئے، انہیں روکنا کس کی ذمہ داری تھا، اور روکا کیوں نہیں گیا، یہ سوال یکسر غائب ہو گیا، یا میڈیا نے اس سوال سے چشم پوشی کسی کی ہدایت پر اختیار کر لی۔ تاہم یہ سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ ڈان لیکس کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے بھی اس معاملے کو ایک بار پھر تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ڈان کی اس متنازع خبر کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کے لیے کوششوں کا اعلان کیا گیا تو نواز شریف حکومت نے دنیا بھر میں اپنے سفارتکاروں کو سرگرم ہو جانے کے لیے کہا، مگر زیادہ تر سفارتکاروں نے حکومت کو بتایا کہ مختلف ممالک کی حکومتیں پاکستان پر دہشت گردی اور عسکریت پسندی کی معاونت کا الزام عائد کر رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنی یہ پالیسی ترک کرے۔ سفارتکاروں کی جانب سے یہ پیغامات موصول ہونے کے تناظر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ملک کی جمہوری اور عسکری قیادت شریک تھی، جہاں حکومت کی جانب سے چند رہنماؤں نے فوج اور ISI سے کہا کہ وہ دہشت گردوں اور کالعدم تنظیموں کی معاونت کا عمل روکے۔ ڈان اخبار کو اس اجلاس کے اندر کی خبر پہنچ گئی جو شائع کر دی گئی۔ اس معاملے کے اصل میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہ جس کا ان دنوں پاکستانی میڈیا پر چرچا ہے، یعنی ایک اعلیٰ سطحی حکومتی اجلاس کی خبر باہر کیسے نکلی۔ ظاہر ہے اس سوال کا جواب ضرور سامنے آنا چاہیے، اور جو ذمہ دار ہے اسے قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے، مگر اس سوال کا دوسرا حصہ بھی ذہن میں رکھا جائے جو زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ سویلین قیادت کی جانب سے عسکری قیادت سے کیا واقعی یہ شکایت کی گئی تھی، اور کیا یہ بات پاکستانی عوام نہیں جانتے کہ ریاست عسکریت پسندوں کو اچھے اور برے کے کھانے میں توڑتی رہی ہے، یعنی جو کسی اور کا گھر جلائے وہ اچھا ہے، اور جو ملک کے اندر ہی دہشت گردی کرے وہ برا ہے، یا کیا ملک میں متعدد کالعدم جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو ریاستی عناصر کی سرپرستی حاصل نہیں رہی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر سرل المیڈا یا ڈان اخبار نے جھوٹی خبر شائع کی ہوتی تو ان کی بچت نہ ہوتی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نہ صحافی نے اس خبر کی تردید کی نہ ڈان نے۔ یہ بات بھی یادداشت میں رہے کہ ریاستی بیانیہ یہ ہے کہ ایسی حساس نوعیت کی خبر شائع نہیں کی جانا چاہیے تھی، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ عسکری اداروں اور ISPR کا سارا زور بھی اس بات پر ہے
کہ خبر باہر کیسے گئی، ورنہ خبر کی اتنی کمزور سی تردید سامنے نہ آتی اور زور اس بات پر دیا جا رہا ہوتا کہ یہ خبر بالکل نادرست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ڈان لیکس کی پوری تفصیلات کی جانچ پڑتال ہونا چاہیے، اس بات کی بھی کہ یہ خبر باہر کیسی گئی، مگر اس بات کی بھی کہ کیا پاکستانی خفیہ ادارے اب بھی عسکریت پسندوں اور کالعدم جماعتوں کی حمایت میں مصروف ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بن رہا ہے۔ اب اگر بات کھلی گئی ہے تو پھر پوری قوم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اور اس کمیشن کی رپورٹ ایبٹ آباد کمیشن یا حمود الرحمان کمیشن یا اوجڑی کیمپ کمیشن یا اس سے بھی پہلے بنائے گئے دیگر کمیشنوں کی طرح عوام کی نگاہوں سے چھپائی نہیں جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نصف سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے، اس لیے ڈان لیکس کے معاملے میں بھی نصف سچائی کی بجائے مکمل حقیقت سامنے لائی جانا چاہیے، تاکہ عوام نصف روشنی کی بجائے مکمل صبح تک پہنچ سکیں۔